بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو پکڑ لیا دکھوں میں اور تکلیفوں میں اور پکڑا اس لیے تاکہ وہ گڑ گڑائیں پھر ہم نے برائی کی جگہ انہیں اچھائی بخش دی یہاں تک کہ وہ نعمتوں میں خوب آگے بڑھے تو کہنے لگے کہ یہ تکلیفیں اور خوشیاں تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھیں پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا اور ہلاک شدہ بستیوں کے لوگ اگر ایمان لے آتے اور شرک چھوڑ دیتے
تو ہم بھی ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو مسلسل تکذیب کی۔ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کیا بستیوں کے رہنے والے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے رات کے وقت جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ یا کیا بستیوں کے لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب آئے دن چڑھے جب وہ کھیل و کود میں مصروف ہوں؟ کیا اللہ کی تدبیر سے وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کی تدبیر سے تو صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گزشتہ درس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت سورۃ الاعراف میں انبیاء کے واقعات کو ذکر کریں گے۔ ان میں پہلا واقعہ ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ ایک واقعہ اللہ حضرت ہود علیہ السلام کا بیان کریں گے، حضرت صالح کا تذکرہ ہوگا، حضرت لوط کا واقعہ ذکر ہوگا، اور آخر میں اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کریں گے۔ یہ جو قرآن مختلف انبیاء کے واقعات کو بیان کرتا ہے، انبیاء کے علاوہ کچھ واقعات
نیک بندوں کے ذکر ہوتے ہیں، جیسے اصحاب کہف، ذوالقرنین، رجل مومن، حبیب نجار، کچھ واقعات کفار کے اللہ ذکر کرتے ہیں، قارون، فرعون، سورۃ کہف میں ایک واقعہ ذکر کیا، جس شخص کو اللہ نے باغوں سے نوازا تھا اور اس کا بھائی غریب تھا، اور وہ باغوں کا مالک شرک کا مرتکب تھا۔ یہ واقعات اللہ من حیث الواقعہ بیان نہیں کرتے، یعنی مقصد واقعہ بیان کرنا نہیں ہوتا، یا اللہ قصہ سنانا چاہتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس واقعہ کے بیان کرنے سے مقصد ہوتا ہے اس امت کو نصیحت کرنا، اس امت کو واعظ کرنا، اس امت کو سمجھانا کہ یہ واقعہ سنو اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ جو 6 انبیاء کے قصے اور واقعات یہاں ذکر ہوں گے، ان سے ایک مقصد تو یہ ہوگا کہ تمام انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو جو دعوت تھی وہ ایک تھی، ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ جن لوگوں نے اور جس قوم نے انبیاء کی اس دعوت کو نہ مانا، تو ہم نے کس طرح اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹایا، تم بھی اگر یہی رویہ رکھو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ جو امت کے داعی لوگ ہیں، جو امت کے مبلغین ہیں، انہیں ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ حق کی آواز اٹھائیں گے اور اللہ کا پیغام واضح لفظوں میں پہنچائیں گے تو تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار کوئی نہیں ڈالے گا، تمہارے نام کے نعرے کوئی نہیں لگائے گا،
تمہارے گھٹنے کوئی نہیں چھوئے گا، تمہارے ہاتھ کوئی نہیں چومے گا۔ انبیاء کے حالات کو پڑھو، ان کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا سلوک کیا، کس طرح فتوے لگائے، کس طرح تکذیب کی، کس طرح راستے روکے، کس طرح گالیاں بکیں، اور ساتھ داعی کو اور مبلغ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ برائی کا جواب برائی سے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے۔ وقت کے پیغمبر کو دیکھو، اس نے سختی کا جواب کتنے خوبصورت انداز میں دیے۔ تو ان واقعات میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کامیاب ہوئے اور کشتی میں جو لوگ ان کے ساتھ سوار ہوئے اللہ نے انہیں بچایا، اور باقی دھرتی پر کوئی بندہ بھی زندہ نہیں رہا، شرک ختم ہو گیا، اور موحد لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہنے والے لوگ، وہ 80 تھے، 70 تھے، 60 تھے، جتنے بھی تھے وہی دھرتی پر رہ گئے، اور ایک دفعہ پھر ہی توحید توحید، شرک، کفر، رب کی نافرمانیاں یہ ختم ہو۔ بھلا ابلیس کب آرام سے بیٹھنے والا ہے؟ اس نے پہلے دن اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چاروں طرف سے ان کو گھیروں گا، اور انہیں میں تیرا شکر گزار بندہ نہیں بننے دوں۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ان سے اپنا مقرر حصہ وصول کروں گا، میرے نام پہ خرچ کریں گے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس سے مراد ہیں غیر اللہ کی نظریں اور غیر اللہ کی نیازیں، یعنی یہ لوگ جہاں تیری نظریں دیں گے، تیری نیازیں دیں گے، وہاں میں اپنا حصہ بھی وصول کروں گا۔ اس نے قوم کو ایک مرتبہ پھر بت پرستی کی طرف مائل کر، اور وہی 5 بزرگ ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر، انہی کی عبادت، انہی کے سجدے، انہی کے نام کی نظر و نیاز۔ اور پھر اس نے تقسیم کیا، یہ بارش برساتے ہیں، یہ شفا دیتے ہیں، یہ مقدمے سے رہائیاں دیتے ہیں، یہ بلائیں ٹالتے ہیں، یہ وبائیں ٹالتے ہیں۔ اس نے اس طرح تقسیم بھی کیا، اور مختلف معبودوں کو جن کی وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، مختلف صفات ان میں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے پاس آؤ گے تو شفا ملے گی، اس کے پاس آؤ گے تو اولاد ملے گی، اس کو پکارو گے تو مقدمے سے رہائی ملے گی، اس کو پکارو گے تو پھر بارشیں ہوں گی، اس کو پکارو گے تو پھر فصلیں اچھی ہوں گی۔ جب پھر ایک دفعہ شرک نے سر اٹھایا تو اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے منتخب کیا، اور ان کا نام ہے حضرت سیدنا نوح، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام۔ وہ پیغمبر بن کے آئے۔ اب تھوڑا سا آپ صفحہ نمبر 205 پہ آ جائیں اور آیت نمبر 65 پہ آ جائیں۔ یہ صفحے کی ابتدائی آیتیں ہیں، پہلی لائن ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔
بھائی سے مراد ہے ان کی برادری کا آدمی، انہی میں سے، انہی کی برادری کا آدمی تھا جس کے سر پہ ہم نے نبوت کا تاج سجایا ہے۔ میں نے کہا نا کہ واقعہ اللہ بیان من حیث الواقعہ نہیں کرتے، کہ اللہ کوئی کہانی سنانا چاہتے، اس میں عبرتیں ہیں، اس میں تذکیر ہے، اس میں واعظ ہے، اس میں نصیحت ہے۔ یہاں تھوڑا سا رک کے آپ غور کریں، وقت کے پیغمبر کو کافر قوم کا بھائی کہا گیا۔ وہ تو کافر تھے، بت پرست تھے، انہی کی ہدایت کے لیے تو حضرت ہود علیہ السلام نبی بن کے آئے ہیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، اخا کا کیا معنی ہے؟ اخن کا کیا معنی ہے؟ بھائی۔ تو یہ گستاخی ہو گئی، یہ وقت کے پیغمبر کی توہین ہو گئی کہ وقت کے پیغمبر کو ان کی قوم کا کیا کہا گیا؟ بھائی۔ توہین ہو گئی، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس میں حضرت ہود کی توہین ہو رہی ہے؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہی ایک بات تو تقویۃ الایمان میں لکھ دی تھی کہ آج تک آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور چیخ چیخ کے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک کو بھائی کہہ دیا ہے جی، انہوں نے بھائی حالانکہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا۔ جب کسی صحابی نے آ کے پوچھا تھا کہ ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے سرداروں اور بادشاہوں اور وڈیروں کے سجدے کرتے ہیں، تو آپ سے بڑا کون ہے؟ تو جب ہم آپ کے دربار میں آئیں تو ہم بھی جھکا کریں؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا اعبدوا ربکم وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کا احترام کرو۔ یہ نبی پاک نے فرمایا، اپنے آپ کو صحابہ کا بھائی کہا۔ اعبدوا ربکم وَأَكْرِمُوا، یہ ترجمہ انہوں نے کر دی، وہ ترجمہ توہین ہو گئی، گستاخی ہو گئی۔ اور یہاں قرآن میں اللہ وقت کے پیغمبر کو بھائی قرار دے رہا ہے، کس کا؟ مسلمانوں کا؟ کن کا؟ کفار کا، مشرکین کا۔ کیا یہ حدیث میں نہیں ہے؟ مشکات میں ہے، دوسری حدیثوں میں ہے۔ آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میت کے دفنانے میں کچھ دیر ہے کہ آپ نے اچانک فرمایا لَوَدِدْتُ، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔